جس کا رنگ تھوڑا سانولا ہوتا تو دادی کہتی کلوا ہے میرا کلوا، تو وہ ویسے ہی پورے گاؤں میں کلوا ہی ہو گئے. اور تھوڑا گورے رنگ کا ہوتا دادی کہتی بھورا ہے بھورا، تو وہ بھورے ہی ہو جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو تم مطلب میرا یہ اسی او کلوا او بھورا، کوئی بات نہیں. تم بگاڑ کے بولتے بگاڑ کے. مجھے کیا پتا کلوا بھائی نعرہ لگا رہا ہے. سن رہے ہو چینل والوں؟ توجہ. چلو برا مت مانی. ایسا ہوتا نا، طریقہ سیکھو طریقہ. جب جایا کرو دروازے پر تو دروازہ کھٹکھٹایا کرو. ہو سکتا ہے اس کے گھر میں ماں بہن کبھی کوئی نہ بچے ہوتے ہیں نہ کوئی ہوتا، تو وہ اس کا دوپٹہ ایسے ہو یا دوپٹہ نہ ہو، کوئی کام ایسا کر رہی ہے وہ. حالانکہ بغیر دوپٹے کے بھی عورت کو چاہے اکیلی ہو تب بھی گھر میں نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ فرشتے ہوتے ہیں. سمجھے؟ کوئی عورت اگر بغیر دوپٹے کے، بہت ساری عورتیں سوچتی ہیں نا میرا دوپٹہ سن جائے گا تو برتن مانجتی ہیں تو اتار کے رکھ دیتی ہیں. نہیں، عورت کو جو اللہ نے جسم دیا ہے دوپٹہ اسی لیے بنا تاکہ اس سے چھپایا جائے. بہت ساری اللہ کی مخلوق ایسی ہوتی ہے نا جو اس پہ نظر پڑتی ہے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے. جب نظر لگ جاتی ہے تو اس پہ اثر کوئی نہ کوئی اثر ہو جاتا ہے. اسی لیے پرانی عورتیں مغرب کے ٹائم گھر سے باہر نکلنے کو عورتوں کو منع کرتی ہیں، لڑکیوں کو منع کرتی ہیں، چھت کے اوپر چڑھنے کو منع. اب تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں، کسی ٹائم شادی بیاہ. اس لیے پہلے نئی بہو اگر ہوتی تھی تو کیونکہ نئی بہو میک اپ کرتی تھی اور کنواری لڑکی میک اپ صابن سے منہ دھو لیا، تھوڑا موڑا ہلکا ملکا کوئی کریم لگا لیا، بس منہ چکنا کرنے تو صابن کا وہ ختم کرنے کے لیے کوئی پونڈس وغیرہ جو ہوتا ہے نا، کیا بولتے اس کو، بورو پلس، یہی ہے نا. بہرحال وہ جو بھی ہو، جاڑوں میں جو ہاتھ، واسلین اتنی دیر سے، ہاں بہرحال وہ اتنے مجھے اس کے نام یاد نہیں ہے، تو وہ لگا لے، کوئی بات نہیں ہے، وہ لگا لیتی ہاتھ پاؤں صحیح کرنے کو، اس کا حق ہے. تو اس لیے میک اپ کر کے جب بھیجتی جاتی تھی نا تو اس کے پاس میں پیاز رکھ دیا کرتی تھی، پیاز لہسن رکھ دیا کرتی تھی. آم کا دن ہوتا تھا تو امیاں چھوٹی سی رکھ دیا کرتی تھی. کسی کا چھوٹا بچہ ہوتا نا جاتے تو ساتھ میں اتنی بڑی چھری رکھتی. یہ پرانی کسی کتاب میں نہیں ہے، یہ تجربے سے پوچھو، ان پرانی عورتوں سے پوچھو، ایسا ہوتا نہیں ہوتا. چھوٹا بچہ ہوتا اس کی برابر میں چھری رکھتے. وہ چھری کائے کے لیے لوہا ہے، اس لیے کوئی ایسی ویسی چیز ہو بچی رہتی ہے، گندگی سے گھوروں کی طرف سے گزرنے نہیں دیتی تھی. اور اب تو بیاہ ہو شادی ہو 15 سال کے بعد ساری لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں، میری تمہاری سب کی میک اپ کر رہی ہیں. اب تو کوئی امتیاز ہی نہیں، جتنا شادی شدہ میک اپ کر رہی اتنا کنواری میک اپ کر رہی ہے، سب برابر ہی چل گیا. پہلے لوگ کٹورا لے کے بھیک مانگتے تھے، اور اب تو بھیک منگے بھی نا موبائل رکھ رہے ہیں اور اس میں وہی ڈال دے کتنے پیسے ڈال لیا. کیا دے رہے؟ بار کوڈ. یہ نہیں آ رہا تھا مجھ سے، بار کوڈ دے دیتے بولے ڈال دیو. اتنے بڑے بھک منگے بھکاری انٹرنیشنل. ایک کوالٹی اور ہے وہ تم نہیں جانتے ہو، بتاؤں میں. پہلے بازار میں گھوڑے بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بیل بکتے تھے، ہاتھی بکتے تھے، اونٹ بکتے تھے، مرغے بکتے تھے، مرغی بکتی تھی، بکری بکتے تھے، بکرے بکتے تھے. اب شادی کے موقع پر لڑکے بک رہے ہیں. 3-3, 4-4, 5-5 لاکھ روپے میں منگنیاں چڑھ رہی ہیں، منگنی. اور ساس کی یہ ماتھے کی گھنڈی بغیر کنڈلوں کے نکلتی نہیں. ٹیٹنس کا انجیکشن ہے یہ کنڈل. سمجھ رہے میری بات؟ 5 لاکھ میں منگنی چڑھ، 5 لاکھ میں. اب بک رہے نہیں بک رہے؟
लड़का बेच दिया, अब अम्मा अब्बा का कहना नहीं मानता, कहते मियाँ साहब तावीज कर दो। बोले काय के लिए? बोले लड़का कहना नहीं मानता, तूने तो शादी पे बेच दिया, तेरा रहे ही कब? अब तो जिसके अब्बा ने खरीदा उसी के साथ जाएगा। हाँ सही बता रहे हो मैं। इसलिए लड़कों को बेचो मत, इंशाल्लाह रोटी भी मिलेगी बोटी भी मिलेगी। जब नई नई शादी हो तो मैडम बैठी अंदर, ये गया हुआ अड्डे पे से लाया 1 किलो सेब काली पन्नी में और लाए लपेटे ऐसे और कोक में ऐसे करके दबाए। अम्मा बैठी है दैलान में, तो अम्मा की तरफ से ऐसे मुड्ढे से बचा बचा के टेढ़ा टेढ़ा सीधा बीबी के कमरे में जा रहा। हकीकत खुल गई। इससे ये पूछो, जो मां, सुनो, जो मां अपने मुंह का लुकमा दे सकती है तो वो मां तुम्हारे 1 किलो सेब से क्या जल सकती है? और अब ठीक है। जो मां ये लग गया, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ आप ले जाओ। चलो सुनो, जो मां, सुनने की बात है, बात रहना जा, तवज्जो रखो मित्र। जो मां अपने मुंह का लुकमा खिला सकती है तो क्या वो मां तुम्हारे 1 किलो सेब से, अपने बेटे के खाने से वो मां जल सकती है या बाप? ईमानदारी से बताओ। मगर इसकी फितरत देखो और मां की फितरत देखो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, और जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सुभान अल्लाह। हाँ बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात है, हमारे है ना, कई मरतबा मैंने देखा है, तकरीर होती है ना, तो नोट भी देने जाते हैं तो यूं करके ऐसे करके और देखते इसकी कैमरे की तरफ को ऐसे करके ताकि हमारा फोटो आ जाए। भाई साहब भी नीचे का नोट 100 का रखे हुए हैं और ऊपर से 10-10 का दे रहे हैं ऐसे करके ताकि लेने वाले का भी दिल लगे और देखने वाले का भी दिल लगे कि अब के नहीं अब के नंबर आएगा, और वो 100 का नोट पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, उसका नंबर नहीं आएगा। देख लियो तुम। समझे? और अगर वो अकेला रह गया ना तो ये तोड़ा लेंगे उसे। नहीं, वो मैं एक बात थी हंसी को कह दी, बात में कोई ना कोई पैगाम तो होता ही है ना। और फिर यहां से मैंने हाथ ऐसे लिया तो यहां से नीचे हिला रहे थे, इधर ही घुमाया, मैं भी नहीं, आंख बंद करना शुरू हो गया। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम
بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت حلیمہ جب میرے نبی کو اونٹنی پر بٹھا کر کے چلی مکہ شریف سے اپنے گاؤں کو وادی بنی سعد کی طرف چلی، حضرت حلیمہ مکے میں میرے نبی اونٹنی پر بیٹھے تھے۔ اب اونٹنی اگر اس راستے میں چلے تو خوشبو پھیل رہی ہے، اس راستے میں چلے تو خوشبو پھیل رہی ہے۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ یہ تو بتا تو نے مکے سے کوئی خوشبو خریدی ہے کیا؟ تو حلیمہ کہنے لگی میں نے خوشبو نہیں بلکہ خوشبودار بچہ اپنی گود میں لے لیا ہے۔ اعلی حضرت سے رہا نہیں گیا، تبھی تو بولے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ کہیے یا رسول اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے نبی کو حضرت حلیمہ جب بٹھا کے جا رہی تھی تو خوشبو، آقا جس گلی سے نکل جائیں تو خوشبو ہی خوشبو۔ اور مکے سے حضرت حلیمہ کا جو گاؤں تھا نا 12 پہاڑیوں کے بعد تھا، وہ جو لینے آئی تھی 12 پہاڑیوں کے بعد۔ حضرت حلیمہ جب آئی تو 7 جگہ ان کی اونٹنی بیٹھی۔ کتنی جگہ؟ عورتیں سب چلی گئیں۔ عورتوں نے مالدار کے بچوں کو لے لیا کہ یہ مالدار کے بچے ہیں، یہاں سے اتنا ملے گا، یہاں سے۔ حلیمہ پیچھے رہ گئی، اور آقا کو کسی نے، کیونکہ اس لیے نہیں بلکہ جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا ہوں، بلکہ میرے آقا نے خود کسی کو قبول نہیں کیا، کیونکہ حضرت حلیمہ آ رہی ہے۔ ایک بڑی پیاری بات آ رہی ہے، کہہ دوں، حضرت حلیمہ دل بر جب بھوکی رہی، ایک عورت آئی کہنے لگی بہن تمہیں بچہ نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا اسے تو اتم مالدار، اسے اتم مالدار، اسے اتم۔ ایسا کرو ایک بچہ ہے جس کا نام محمد ہے، مگر اس کے باپ نہیں ہے، یتیم ہے، اس کے باپ بچپن میں گزر گئے، دادا ہے، پتہ نہیں کچھ ملے یا نہ ملے مگر نام بہت ہے، اس بچے کو لے لو۔ حلیمہ چلی گئی، اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ تو جا۔ حلیمہ جب آمنہ کے پاس آئی رونے لگی، اپنی کہانی بتانے لگی، کہنے لگی بہن آمنہ بی بی، میری بکریاں بیمار ہے، سارے بستی والے بیمار ہے، سارے لوگ پریشان ہے، بھوکوں سے مر رہے ہیں۔ آمنہ میں اس لیے آئی تھی مگر کوئی بچہ نہیں ملا، چلو میں اسی بچے کو اپنا لوں گی۔ حضرت آمنہ بولی چلو کھانا تو کھاؤ۔ جب کھانا کھایا تو کہنے لگی او حلیمہ تمہیں زیادہ دولت تو نہیں ملے گی،
مگر کیا پتا تھا بادشاہت تو انہی کی ٹھوکر سے ملتی ہے۔ حلیمہ نے کھانا کھا لیا، میرے نبی سو رہے تھے، کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ حلیمہ بولی آمنہ ایک مرتبہ بچے کو دکھا تو دو مجھے۔ حضرت آمنہ نے جب میرے نبی کا چہرہ کھولا تو میرے نبی مسکرا رہے تھے، جاگ نہیں رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ اور تم نے دیکھا ہوگا چھوٹا بچہ سوتا ہوا جب مسکراتا ہے تو کتنا پیارا لگتا ہے۔ اور یہ تو نبیوں کے سردار، یہ تو سوڑے نبی، پیارے نبی۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی جب میں نے نبی کو دیکھا مسکراتے ہوئے میرے اندر انرجی آ گئی اور مسکراہٹ نبی کے لبوں پر کھیل رہی تھی، ایسے لگ رہے تھے جیسے پھول کی پتیاں۔ بریلی کے امام سے رہا ہی نہیں گیا، قلم اٹھایا، اس مسکراہٹ کو لکھ دیے، ہونٹوں کو لکھ دیے، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں۔ ذرا پیار سے بولو، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، بولو نا، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کھڑے ہو گئے، اللہ برکت دے۔ ابھی تو ایک قلندر اور نعرہ لگانے کے لیے بیٹھا ہوا، دیکھتے رہیو۔ ان لبوں کی نزاکت پہ لا، میرے ساتھ میں پڑھنا، کتنا پیارا حضرت۔ پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لا، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، کہیے یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کل کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب حلیمہ مچل گئی، ابھی میرے نبی سو ہی رہے، میرے نبی 7 یا 8 دن کے تھے تب کی یہ بات ہے، ابھی میرے نبی سو ہی رہے۔ حلیمہ کہنے لگی بہن بچہ تو بڑا پیارا، آج تک کسی کی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، آمنہ یہ تمہارا اتنا خوبصورت بچہ۔ بلکہ یہی بات میرے نبی کے سامنے حضرت حسان نے بھی کہی تھی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ پھر بریلی کے امام سے رہا نہیں گیا، حلیمہ کیا کہتی ہو، آج تک کسی نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، اور سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا۔ اب دیکھو، اب تو
تو دیکھ لیے قلندر کو تم. ابھی تو پروگرام کے بعد ہمارے ساتھ میں کھانا کھائیں گے تو بڑھے گی جان ان کی. توجہ, بڑا پیارا بچہ ہے, اللہ سلامت رکھے, عشق رکھتا, پکا سچا محبت. ان لبوں کی نزاکت, آپ کو بولنا پڑے گا, ان لبوں کی نزاکت پہ مصطفیٰ جان رحمت پہ, شمع بز میں ہدایت پہ, ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود, ہم فقیروں کی ثروت پہ لا. حلیمہ کہنے لگی او بہن بڑا پیارا بچہ, میرے نبی نے انگڑائی لی. اچھا سوتا ہوا بچہ ایسے کرتا تو کتنا پیارا لگتا ہے, اور پھر یار میرے نبی, اللہ میرے نبی, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا, جل کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جان مسیحا, ہے وہ جان. حضرت حلیمہ کہنے لگی کتنا پیارا سوڑا بچہ, اللہ. اب وہ کتنے برے مولانا ہیں, کتنے برے مولانا, کتنے برے مولانا جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح. اگر یہ نکل جائے نا گرمی میں تو اس سے بدبو آتی ہے, پسینے کی بدبو, اور میرے نبی نکل جائے پسینے میں تو خوشبو آتی ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں میری طرح ہے نبی. پاگل انسان کہیں کے, وہ تو ہم برداشت کر رہے, تم ہوتے تو گلا پکڑ کے 2 پٹکی مارتے اس کو. صحیح بتا رہے ہو, میں برداشت ہم بھی نہیں کر رہے, اسی لیے بیان کر رہے. اب حضرت حلیمہ کہنے لگی, اللہ کہنے لگی بہن آمنہ اگر اجازت تو گود میں لے لوں. بعض بچہ نا اتنا پیارا ہوتا ہے, چاہے غیر مسلم کا ہی کیوں نہ ہو. تم نے دیکھا ہوگا نا, ایک مرتبہ میں کہیں سے آ رہا تھا مفتی صاحب, تو سیٹ پہ برابر میں نا ایک لیڈیز بیٹھی ہوئی تھی, اس کا بچہ میرے چشمے پہ کو بھاگ رہا تھا بار بار, اور میرا دل یہ چاہ رہا تھا میں اسے گود میں لے لوں اس بچے کو, مگر تھی وہ لیڈیز, سمجھے, تو دل خود مائل ہوتا ہے بچے کی طرف. اور پھر میرے نبی جیسا کوئی. حضرت آمنہ فرماتی ہے جب آقا پیدا ہوئے تھے تو آسمان کے ستارے آنگن میں نیچے آ گئے تھے. دلائل النبوہ میں لکھا, امام بیہقی نے لکھا, کیا لکھا ہے, النجوم تدالت من الارض وكأنها تخر عليه. فرماتی ہے آنگن میں ستارے آ گئے, ایسا لگتا تھا کہ اب گرے اب گرے اب گرے. لوگوں نے کہا ستارے کیوں آئے, کیا لینے آئے؟ کسی نے کہا نہیں آئے, کسی نے کہا آئے ہوں گے, کسی نے کچھ کہا, مگر اعلی حضرت کیا بولے سنو, توجہ. وہ ستارے کیوں آئے؟ اعلی حضرت بولے ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کیا, صبح طیبہ میں ہوئی
بٹتا ہے باڑا نور کا. کہیں شادی کے موقع پہ چھوارے بٹتے نا تو تم لوگ کیا کرنے جاتے ہو؟ چھوارے ہی لینے جاتے ہو. کہیں مٹھائی، وہ بات الگ ہے، بعض ہمارا نوجوان بھائی ایسا کہ ڈبل حصہ مار دیتا ہے. ایک ہاتھ میں لے کے کمر کے نیچے ایسے دبا کے لاتا کیوں نہیں؟ اچھا توجہ نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. تم تھک جاؤ گے. اب یہیں بیٹھ جاؤ، تم یہیں بیٹھ جاؤ. آج ذرا جب نہیں تمہیں چھوڑیں گے ادھر آ جاؤ. اب اکٹھے دیے، اب پڑھ لیں دو مجھے. اب بند کرو، اب مت دو، بیٹھ جاؤ. چلو. صبح طیبہ میں ہوئی مطلب وہ صبح جو آقا کی پیدائش کی تھی. جب آقا کی پیدائش والی صبح، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. معلوم ہے کیوں آیا تھا؟ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور جب سارے لوگ